صرف عشق میں گناہ چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے، کوئی گناہ نہیں چھوڑنا چاہتا، اور وہ کون سے گناہ؟ زنا چھوڑ دو، علماء کہتے ہیں زنا چھوڑ دو، وہ زنا اللہ اکبر جس کے بارے میں یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ اللہ اکبر امت میں حالت یہ ہوگی کہ ان کی شرمگاہوں پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ ذرا تصور تو کریں، 2 منٹ کی لذت کے لیے، 3 اور 5 منٹ کی لذت کے لیے زنا کرنے والے لوگ، جبکہ حلال راستہ نکاح کا موجود ہے، اس کے باوجود بھی ذرا تصور تو کریں، خود کے گیزر پر کیا ہوا گرم پانی اگر بدن پر لگ جائے تو انسان بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ خود کے چولہے پر بنی ہوئی چائے اگر انسان جو ہے وہ لاشعوری طور پر گرم چائے کی چسکی لے لے تو دن بھر انسان اپنے ہونٹوں سے تیز کھانے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ جس کا جسم اتنا نازک ہو، ذرا توجہ کریں، میں کوئی بے حیائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، خدا کرے کسی ایسے کان تک یہ آواز پہنچے جس کان کو اس کی ضرورت ہے، اللہ اکبر، چائے سے ہونٹ جل جائے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے، اپنے گیزر کے پانی سے جسم جل جائے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ جو سگریٹ اور اگربتی کے چٹکے کو برداشت نہ کر سکے اور اس کے بعد گندی فلمیں دیکھ کر، زنا کی فلمیں دیکھ کر، زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والے وہ جوان، کہ رسول اللہ کا یہ فرمان ان کو بے چین نہیں کرتا، ان کو بے قرار نہیں کرتا، ان کو مضطرب نہیں کرتا، کہ میرے آقا صادق و مصدوق نے فرمایا زانیوں کی شرمگاہوں پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ وہ جہنم کی آگ جس کے بارے میں سیدنا کعب احبار فرماتے ہیں کہ اگر بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا جہنم کھولا جائے گا، توجہ، بیل کے ناک میں 2 سوراخ، بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا جہنم کھولا جائے گا مشرق کی طرف، تو مغرب میں جتنے لوگ کھڑے ہیں سب کے سروں میں بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی کھولتا ہے۔ مغرب میں، مشرق میں کھولا گیا ہے بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا مشرق میں کھلا ہے، تو مغرب میں اپوزٹ سمت میں، مخالف سمت میں جو لوگ کھڑے ہیں ان کے سروں میں بھیجا یوں کھولے گا جیسے ہانڈی میں پانی کھولتا ہے، چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی کھولتا ہے۔ جب ناک کے ایک سوراخ جتنا جہنم کھلنے پر یہ اثر ہوگا تو جہنم کی آگ کیا ہے، اور وہ جب شرمگاہوں پر دہکائی جائے گی کیا بنے گا لوگ؟ صرف 2-5 منٹ کی لذت کے لیے آج تو لوگ زنا کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے، گندی فلموں نے وہاں لے جا کر کے، بلکہ معاذ اللہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں استغفر اللہ، کہ ان کو کہ یہ سب مولوی لفظ، یہ سب دقیانوسی باتیں کرتے، نیا دور ہے جدید، یاد رکھ اور اچھی طرح یاد رکھنا، زنا کرنے والوں کو ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں اگر زنا کرنے والے توبہ نہ کریں تو اللہ ان کی نسلوں میں ایسی عیبی اولاد پیدا کرتا ہے جو زندگی بھر ان کے صدمے کا سبب بنتی، نسلیں برباد ہوتی ہیں، نسلیں۔ چھوٹی چھوٹی عمر میں فلموں کا نہیں دکھا، فلموں کی وجہ سے زنا کی کوئی گناہ نہیں ہے، فیشن ہے، فلموں کی وجہ۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں یہ سب تو دوستی میں ہوتا رہتا ہے، لا الہ الا اللہ، وہ اور جگہ جہاں ہوتا ہوگا، اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں کو حکم دیا جائے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے۔ اور ایک بات یہاں بھی عرض کروں، ایک بزرگ سے غالباً سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا میرا نماز میں دل نہیں لگتا، ابن الجوزی لکھتے ہیں سید الطائفہ جنید بغدادی سے کسی نے کہا میرا نماز میں دل نہیں لگتا، تو سرکار جنید بغدادی فرماتے ہیں شاید تو نے کسی زانی کی آنکھوں میں جھانکا ہوگا، اس وجہ سے اللہ نے تیری عبادت سے لذت کو چھین لیا۔ زانی کی آنکھ میں جھانکنے سے عبادت کی لذت چلی جاتی ہے، جو خود زنا کرے قدرت اسے مسجد تک آنے کی توفیق کیسے دے کہ ہم تڑپ، ہم برباد ہیں، ہم یہ بھائیوں وہ ماں باپ چھوڑ گئے، مکہ جیسا وطن چھوڑ گئے، اپنی پسند چھوڑ گئے، ہمیں کہا جا رہا ہے نشہ چھوڑ دو،
کس میں؟ عشق میں. ابھی میں سزا اور جزا کی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں, صرف عشق کی بات کر رہا ہوں. ارے عشق تو چھڑوانے کے لیے آیا تھا. عشق میں کہا جاتا ہے نشہ چھوڑ دو, نشہ نہیں چھوٹ رہا ہے. صورت والوں, اور صورت میں بھی بالخصوص قرب و جوار سے آنے والوں, سب سے زیادہ نشہ اگر کسی بستی میں پرموٹ ہو رہا ہے تو وہ مسلمانوں کی بستی ہے. 16 17 سال کے لڑکے نشے میں ڈوب رہے ہیں, اور نشے کی بہت ساری شکلوں کے ساتھ ایک نشہ کس طرح پھیلایا جا رہا ہے میں آپ کو بتاؤں. حقہ. حقے میں الگ الگ فلیور ہوتے ہیں, اس پر تو میں کوئی کلام نہیں کرتا, لیکن ان فلیور کے بہانے اس پہ نشے کی چیزیں رکھی جاتی ہیں. اب ہمارے نوجوان سوچتے ہیں کہ یار یہ تو حرام نہیں ہے, لیکن ان کو کیا پتا کہ اس میں نشہ آور چیز ہے. 2-4 مرتبہ پیتے ہیں پھر اس کے عادی ہو جاتے ہیں. اس طرح نشہ پرموٹ کیا جا رہا ہے. بھائیوں, ہم لوگ حقہ پینے والی قوم نہیں ہے, اور پھر اس حقے کو جو نشہ پرموٹ کر رہا ہے بزرگوں کا حوالہ بنا. کہاں بزرگوں کی بات اور کہاں اپنی اوقات. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے. گھوڑے کو نال ٹھوکی جا رہی تھی, مینڈک آ کے کہتی ہے کیا ہو رہا ہے, وہ کہا کہ نال ٹھوکی جا رہی ہے. کس کو؟ گھوڑے کو نال ٹھوکتے سمجھتے ہیں. گھوڑا دیکھا یہ ٹپ ٹپ کی جو آواز آتی ہے نا, وہ نال ٹھوکی جاتی ہے, اور گھوڑے کا پیر اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس میں نال ٹھوکی جاتی ہے. دریا کے کنارے گھوڑے کے پیر میں نال ٹھوکی جا رہی تھی, تو مینڈک نے آگے کہا کیا ہو رہا ہے, تو کہا نال ٹھوکی جا رہی ہے. اس سے کیا ہوگا کہ جب گھوڑا دوڑے گا تو ٹپ ٹپ کی آواز آئے گی, اور ایک روپ پیدا ہوگا, اور ایک اس کا اپنا انداز ہوتا ہے. تو مینڈک نے کہا مجھے بھی ٹھوکو. وہ کہا اپنی اوقات دیکھ کہ بات کیا کرتے ہو. ارے نادان, کجا بزرگوں کا معاملہ جو نشے کے نام سے نفرت کرتے تھے, اور کتنے محتاط تھے وہ نشے سے. ہماری جماعت کے ایک مجدد ہے, غالباً 11ویں صدی کے مجدد ہیں, حضرت مولانا شہباز محمد رحمت اللہ علیہ, بھاگلپور کی سرزمین کے. انہوں نے پوری زندگی کبھی سراہی کا نام نہیں لیا, لفظ سراہی نہیں کہا. لوگوں نے پوچھا سراہی کیوں نہیں کہتے, فرمایا اس میں لوگ شراب رکھ کر کے پیتے ہیں, تو جس میں شراب رکھی جاتی ہے اس برتن سے بھی اتنی نفرت ہے کہ کبھی ہم اس کا نام بھی نہیں لیتے. ہمارے معاشرے میں بچوں پر نگرانی کرو, اور میں تو کہتا ہوں وہ مسلمانوں کی غیرت کہاں مر گئی کہ مسلمان آج موت بیچ رہے ہیں, موت نشے کی شکل میں. مالدار بننے کے لیے یہی رہ گیا. اللہ اکبر. بلکہ مرد تو مرد, عورتیں بھی نشوں کا دھندا کرنے لگی ہیں. کیا یہ نہیں سوچتے ایک دن مرنا ہے, اللہ کو منہ دکھانا ہے. ارے دولت ہی سب کچھ ہے, مال ہی سب کچھ ہے. ذرا سوچو تو صحیح, دوسروں کے بچوں کے ہاتھ میں نشے کی پڑیا پکڑانے والوں, کیا تم اپنے بچوں کو بھی نشے کا عادی بنتے ایسے ہی دیکھ سکتے ہو؟ دوسروں کا بچہ کیا, تمہارا بچہ کیا. یاد رکھنا, کاش کہ نشہ بیچنے والوں تک میری آواز پہنچتی. میں ان کو اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں, دوسروں کے گھروں کو آگ نہ لگاؤ, دوسروں کے نشے من کو آگ نہ لگاؤ, ورنہ تمہارا گھر بھی محفوظ نہ رہ سکے گا. میرے آقا کی امت کو موت بیچتے ہو. اللہ اکبر. سن لو, ارے یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے, دنیا سے کچھ نہیں لے جاؤ گے. قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا, دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو. کچھ نہیں لے کر کے جاؤ گے سوائے کفن کے, ایک کفن کے کچھ نہیں لے جاؤ گے. اور کیا نصیب ہے نشہ بیچنے والوں, تم کفن لے جاؤ گے, وہ بھی حرام کے کفن میں لپٹ کے جاؤ گے. ذرا غور تو کرو تمہارا کیا بنے گا. توبہ کر لو, سب کچھ دنیا ہی نہیں ہے, سب کچھ مال ہی نہیں ہے, سب کچھ دولت ہی نہیں ہے. کہاں گیا فرعون, کہاں گیا حامان, کہاں گیا قارون, کہاں گیا شداد, کہاں گیا. اس لیے خدا کے لیے نشہ مت بیچو, توبہ کرو. اللہ نے سب کی قسمت میں مال لکھا ہے, کسی کو دیر سے کسی کو جلدی. حلال کی نیت کرو گے تو حلال سے ملے گا. شراب کے دھندے بند کر دو, ایم ڈی بیچنا بند کر دو, چرس اور گانجا بیچنا بند کر دو. خدا کے لیے یہ قوم رسول اللہ کی امت ہے, اور یہ نوجوان حضور کے شاہین ہے. شاہین, ان شاہین بچوں کو
कव्वा सिफत मत बनाओ, ये कौम का मुस्तकबिल है। जवान किसी कौम का सरमाया है, सरमाया। इनको नशे में डाल दोगे तो कौम का मुस्तकबिल क्या होगा? अरे तुम चंद सिक्कों के बस, थोड़े से माल के बस अपनी कौम को बर्बाद कर रहे हो। और अगर वो नहीं सुधरते तो मैं अपने जवानों से कहता हूं, ये नशा नामर्द बनाता है, ये नशा अक्लों को माऊफ करता है, ये नशा बीमारियां पैदा करता है, ये नशा वक्त से पहले बूढ़ा कर देता है, ये नशा वक्त से पहले कमजोर कर देता है, ये नशा किस्तों के अंदर इंसान को मौत के मुंह में ढकेल देता है। ए मुसलमान जवानों, अगर बात आ गई है तो एक बात कह दूं, हालांकि उन्वान तवील हो रहा है, बात को समेटते हुए अर्ज कर दूं। आओ, अगर किसी को नशा करने का इतना ही शौक है तो मैंने बार बार कहा था और इस बार भी कहता हूं और अपनी उलमा से भी कहता हूं, चलो ठीक है, अगर दुनिया नशा करने पर आ गई है तो हम सब नशा करें, फिर चंद ही लोग क्यों करें, हम सब नशा करें, हमें भी शामिल करो नशे में, हम भी नशा करेंगे। लेकिन फर्क क्या है, हम तुम्हारे नशे वाला एमडी नहीं, हेरोइन नहीं, भंग नहीं, चरस नहीं, हुक्के पे रखा हुआ नशा नहीं। आओ हम उस नशे की तरफ आते हैं जो खरीदा और बेचा नहीं जाता। आओ उस नशे की तरफ आते हैं जो गिराता नहीं है, गिरते हुआ को उठा देता है, जो बदनाम नहीं करता बल्कि नेक नाम कर देता है, जो तबाह नहीं करता तबाही से बचा लेता है, जो बीमार नहीं करता सेहतमंद कर देता है। अरे वो नशा क्या है, मंसूर को मिला तो मंसूर, अल्लाह अकबर अमर होते हुए नजर आए, बिलाल को मिला तो काबे की छत पर नजर आए, उवैस को मिला तो उम्मत के लिए दुआ करते नजर आए, सादी और राजी को मिला तो बेमिसाल नजर आए, खुसरो को मिला तो नमी दानम चे मंजिल गुनगुनाते नजर आए, निजामुद्दीन को मिला महबूब इलाही बनते नजर आए, फरीदुद्दीन को मिला इनकलाब पापा करते नजर आए, अब्दुल कादिर जिलानी को मिला गौसियत कुबरा पे मनसब पर फाइज होते नजर आए, इमाम अहमद रजा को मिला तो अहले सुन्नत के इमाम बनते नजर आए। वो नशा क्या है, उसी को नशा इश्क रसूल कहते हैं।